سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی کرے جو اطاعت محمد کی دل سے کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تنہائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جڑی ذات پوری کائنات دی خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنانے والا ڈوبیاں ہوئیاں تارنے والا داتا گنج بخش غوث اعظم دستگیر غریب نواز مشکل کشا پالن نہار بخشش نہار ہے اس تو بعد بے شمار لا تعداد بے حساب
انگین تو درود و سلام امام الانبیاء امام الاولین والآخرین امام کائنات ساڈے ساریاں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو بھائیو، قرآن پاک دے اندرو جڑیاں آیات آپ احباب دے سامنے میں تلاوت کیتیاں نے، پہلی آیت دا تعلق اللہ رب العالمین دی عظیم کتاب دے تیسرے پارے دے نال ہے اور سورت دا نام سورت آل عمران ہے۔ دوسری آیت دا تعلق اللہ رب العالمین دی عظیم کتاب دے 22ویں سپارے دے نال ہے اور سورت دا نام سورت الاحزاب ہے۔ جس طرح کہ آپ احباب دے سامنے میں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بڑی تفصیل دے نال اس بات دا تذکرہ کر چکے ہاں کہ جس نبی دا اسی کلمہ پڑھے ہے اور اسی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوئے ہاں، اس نبی نو اپنی امت دے نال کننا پیار ہے، کنی محبت ہے، کنی عقیدت ہے، کیڑیاں کیڑیاں تکلیفاں نے جیڑیاں امت دی خاطر اللہ دے نبی نے نہیں اٹھائیاں، کیڑے دکھ نے جیڑے اللہ دے نبی نے اس امت دی خاطر نہیں اٹھائے، یعنی اس قدر امت دے نال اللہ دے نبی نو پیار اور محبت، اور آپ دے پیار اور محبت دیاں چند مثالاں بھی آپ احباب سماعت کر چکے ہو۔ آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس عنوان نو میں بیان کرنا چاہنا وہ عنوان ہے کہ سانو اللہ دے نبی نال کنی کو محبت ہے اور کنی محبت اللہ دے نبی دے نال کرنی چاہیے، اور پھر جیڑا بندہ اللہ دے نبی دے نال محبت کردہ ہے اس محبت دے ثمرات اس نو کیا کیا ملن گے انشاءاللہ قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر آپ احباب دے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دے جڑے ثمرات نے انہاں دا تذکرہ کرنا چاہواں گا۔ دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، ساڈے ایمان دا دار و مدار، ساڈے جنت دے داخلے دا دار و مدار اللہ دے نبی دی محبت اتے آ۔ اگر اللہ دے نبی دی محبت دل دے اندر موجود نہیں ہے، ساڈا ایمان کسے بھی کم آن والا، ساڈا ایمان کسے بھی کم نہیں آن والا۔ اگر دل دے اندر اللہ دے نبی دی عقیدت نہیں ہے، یقین جنو جنت دا داخلہ ملنے والا، جنت دا داخلہ بھی نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ جیڑا دل اللہ دے نبی دی محبت تو خالی ہے، ایسا انسان ایمان تو بھی خالی ہے، ایسا بندہ ایماندار نہیں ہے، ایسے بندے دا ایمان اللہ پاک نو قبول نہیں ہے۔ ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ او کلمہ طیبہ دا ورد کردا رہے، بار بار کلمہ پڑھدا رہے، اگر سچی اور سچی نبی پاک دی عقیدت، نبی پاک دی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی الفت دل دی اندر موجود نہیں ہے، اے تجلیاں، اے بار بار ورد، اے بار بار کلمے نو بلند کرنا اللہ نو قابل قبول، اللہ پاک نو قابل قبول نہیں۔
اور ایک بات اور ذہن نشین کر لو، کائنات دی اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں، چاہے وہ وہابی ہوئے، چاہے وہ دیوبندی ہوئے، چاہے وہ بریلوی ہوئے، چاہے انہاں کسی بھی مسلک دے نال تعلق ہوئے، کوئی مسلمان ایسا نہیں جیڑا بندہ اس بات دا دعویٰ نہ کرے کہ مینوں اللہ دے نبی نال محبت ہے، مینوں اللہ دے نبی نال عقیدت ہے۔ ہر بندہ اپنے مسلک دے اندر رہ کے، ہر بندہ اپنی جگہ دے اندر رہ کے، ہر بندہ اپنے شہر دے اندر رہ کے، ہر بندہ اپنے قصبے اور دیہات دے اندر رہ کے، جتھے بھی کوئی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ اوتھے رہ کے دعویٰ کردا ہے کہ میں اللہ دے نبی نال محبت کرنا وا، مینوں اللہ دے نبی نال پیار ہے، مینوں اللہ دے نبی نال عقیدت ہے۔ سوال پیدا ہوندا ہے یہ کیویں پتہ چلے گا کہ کیڑا ایسا بندہ ہے جڑا اللہ دے نبی دی محبت دے اندر بالکل سچا ہے، اللہ دے نبی دی محبت دے دعوے دے اندر بالکل پکا ہے، بالکل سچا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن مجید نے اس بات دی وضاحت کر چھڈی ہے، قرآن مجید نے اس بات کو آگاہ کر چھڈے ہے کہ سچا کون ہے محبت دے اندر، جھوٹا کون ہے محبت دے اندر۔ ایک مثال دے کے میں بات نو اگے بڑھان دی کوشش کراں گا۔ سادہ جی مثال، جٹکی جی مثال، دھیان نال سنیا جے اور پھر دھیان نال سن کے جواب دیا جے۔ ایمانداری نال دسو، ایک بیٹا ہوئے اور اس دا ایک باپ ہوئے، بیٹا کہے مینوں اپنے باپ نال بڑا پیار ہے، بیٹا کہے مینوں اپنے باپ نال بڑی محبت ہے، مینوں اپنے باپ نال بڑی عقیدت ہے، میں واری جاواں اپنے باپ تو، میں قربان جاواں اپنے باپ تو، میں مر مٹ جاواں اپنے باپ تو۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے باپ کدی زندگی دے اندر کدی کسے موقع دے اپنے اس بیٹے نو کہہ دے بیٹا فلانا میرا کام تا کر دے، فلانی میری بات تا من لا، اور بیٹا فلانا میرا مشورہ تا مان لے، اور بیٹا آ رستہ ٹھیک نہیں ہو اس رستے تے نہ چلنی، اے رستہ اختیار کر لے۔ ہن ایمانداری نال دسیا جے اگر او بیٹا اپنے باپ دی بات ایک بھی نہ مننے، اپنے باپ دے مشورے نو ایک بھی نہ مننے، جڑے رستے دے باپ چلائے اور رستے تے چلنا گوارا بھی نہ کرے، اے باپ دی محبت دی اندر سچا ہے یا جھوٹ ہے؟ بولو سچا ہے یا جھوٹ ہے؟ اے باپ دعویٰ کرن نال محبت نہیں ہو جاندی، بندہ دعویٰ کرے دی مینوں فلان نال محبت ہے، فلان نال عقیدت ہے، نا محبت ادو ہی ہوندی ہے جدو بندہ دعوے دے اندر سچائی نو ثابت کرن واسطے عمل کر کے دکھائے، پھر بندہ سچا ہوندا ہے۔ توجہ کرے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بات بندہ ایک بھی نہ مننے، حدیث ایک بھی نہ مننے، جیڑے رستے دے اللہ دے نبی چلان اس تے بندہ چلنا گوارا بھی نہ کرے، جیڑے کام تو اللہ دے نبی روکن اس تو بندہ رکے بھی نہ، تے آنکھیں میں نو پیار بڑا ہے، میں واری واری جاواں، میں قربان جاواں، میں مر مٹ جاواں۔ اس طرح کرن دے نال بندہ محبت دے اندر سچا ہو سکدا؟ سچا نہیں ہو سکدا۔ سچا ہو پھر محبت دو طرح دی ہوندی ہے، ایک ہوندی ہے طبی محبت، ایک ہوندی ہے قطعی محبت۔ طبی محبت ہوندی ہے رشتہ داری دی وجہ تو، قرابت داری دی وجہ تو، قطعی محبت ہوندی ہے حسن و جمال دی وجہ تو، قطعی محبت ہوندی ہے احسان دی وجہ تو۔ سانو اللہ دے نبی نال طبی محبت بھی ہے تے اللہ دے نبی نال قطعی محبت بھی ہے۔ تسی کہو گے طبی محبت کیویں؟ اب بھائیو کئی احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، نبی علیہ السلام جڑے نے نا آپ دے امتیاں دے روحانی باپ نے، اپنے امتیاں دے کی نے؟ روحانی باپ نے۔ اور نبی علیہ السلام دیاں جیڑیاں بیویاں نے، ازواج مطہرات نے، انہاں دے متعلق قرآن نے کی کیا ہے؟ وہ مومنہ دیاں کی لگ دیاں نے؟ ماما لگ دیاں نے۔ اللہ دے نبی ساڈے روحانی باپ، لہذا اس وجہ تو اللہ دے نبی دے نال سانو طبی محبت ہے، کیونکہ ساڈے روحانی باپ جو نے، اللہ دے نبی دیاں بیویاں ساڈیاں ماما لگ دیاں نے، سانو انہاں نال طبی محبت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اللہ دے نبی دا حسن و جمال اور اللہ دے نبی نے آپ دی امت تے جڑے احسانات کیتے نے، اسی اونا احسانات نو کدی بھی فراموش کر سکدے؟ کدی بھی فراموش نہیں کر سکدے۔ لہذا اللہ دے نبی دے نال سانو قطعی محبت بھی ہے، اللہ دے نبی نال سانو طبی محبت بھی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو ساریاں نو
اس محبت نو مزید بڑھان دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت دے اندر سچا کون؟ جیڑا آپ دی بات مننے، آپ دے پیچھے چلے، آپ دی اتباع کرے، آپ دی اطاعت کرے، آپ دا آکھا مننے، او تا محبت دے اندر سچا ہے۔ تے جیڑا بندہ آکھے حدیث بالکل ٹھیک ہے، حدیث بالکل ٹھیک ہے، حدیث بالکل موجود ہے، لیکن میں اس حدیث نو مننا نہیں۔ کیوں نہیں مننا جی؟ کیونکہ میرے بزرگ صاحب نے فلاں بات کہی ہے۔ میں اس حدیث نو مننا کیوں نہیں جی؟ کیونکہ امام صاحب نے نا اے گل کہی ہے۔ اور بھائیو ایسا بندہ بھی محبت کے اندر سچا، ایسا بندہ محبت دے اندر بھی سچا نہیں ہے۔ اور توجہ کرے آجے قرآن نے کی اعلان فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اتباع کرے، فرما برداری کرے، جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلے، ایسے بندے نو اس محبت دے فوائد کی ملن گے۔ آئیے قرآن سنیے، اللہ پاک فرمان دینے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ پھر کہو اے گوڑے چھاڑ کے بہو، جنہاں نے گوڑے پھڑے نے نا انشاءاللہ کتے نہیں جاندے، گوڑے چھاڑ کے بہو۔ حدیث دے اندر آندہ ہے جمعے والے دن، بالخصوص جمعے والے دن اللہ دے نبی فرماندے نے گوٹ مار کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اللہ دے نبی نے اس چیز تو منع فرمایا، لہذا بھائیو اس چیز کا خیال کرے اگر جمعے دے اندر، جمعے دے دوران گوڑیاں نو پھڑ کے نہ، ہاں مجبوری ہوئے تے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بندہ صحت مند ہوئے، توانا ہوئے تے پھر بندہ گوڑے پھڑ کے بیٹھا ہوئے، نہ بات چنگی نہیں لگ دی۔ توجہ کرے آجے اللہ پاک نے اس آیت کے اندر پیغام کی دیتا ہے، اور اللہ پاک نے اس آیت کے اندر مخاطب کنہاں نو فرمایا ہے؟ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے مخاطب فرمایا۔ ہاں ان ترجمے دے غور کرے آجے قرآن پاک دی اس آیت دا ترجمہ اللہ پاک کی فرما رہے نے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل اعلان کر دیو، قل کہہ دیجئے اپنی امت دے لوگانو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو، اگر تسی اللہ نال پیار کر دیو، اگر تسی اللہ نال عقیدت کر دیو، تے اللہ نال محبت، اللہ نال پیار، اللہ پاک نال عقیدت، انہی نشانی کیے کمیں پتہ چلے گا؟ زید جیڑا ہے اللہ نال محبت کر دے، بکر اللہ پاک نال محبت کر دے، عمر اللہ پاک نال محبت کر دے، انہی نشانی کی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، انہی نشانی اے او میرے محبوب پیغمبر جی، جیڑا بندہ تہاڈی تابعداری کرے گا، جیڑا بندہ تہاڈے پیچھے چلے گا، جیڑا بندہ تہاڈے مشورے تے عمل کرے گا، جیڑا بندہ تہاڈے دسے ہوئے رستے تے چلے گا، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اس بات دی نشانی ہوئے گی کہ وہ اللہ نال محبت کر دے، وہ اللہ نال پیار کر دے۔ تے اللہ پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ تہاڈی اتباع کرے، تہاڈی تابعداری کرے، ایسے بندے نال اللہ محبت کرن گے، اللہ پیار کرن گے۔ اللہ پاک دی اے بھی ذرا دس دیو نا، جیڑا بندہ اللہ دے نبی دی اتباع کرے، جیڑا بندہ اللہ دے نبی نال سچی محبت کرے، تے تسی انہاں نال پیار کرو گے، تسی انہاں نال محبت کرو گے، تے تہاڈے محبت دی نشانی کی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے ایسے بندے دی زندگی دے سارے گناہ ہی میں معاف کر دیواں گا۔ جیڑا بندہ اللہ دے نبی نال سچی محبت کردا ہے، زندگی دے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ اے محبت دا پہلا فائدہ، محبت دا پہلا ثمرہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، دوسرے فائدے تے غور کرو۔ جیڑا بندہ اللہ دے نبی نال محبت کردا ہے انہوں دوسرا فائدہ کی ملدا ہے، یہ بھی قرآن دے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا جیڑا
تہاڈی بات مننے، تہاڈی اطاعت کرے، تہاڈی فرما برداری کرے، تہاڈے پیچھے چلے، تہاڈے مشورے تے عمل کرے، تہاڈے چلائے ہوئے رستے تے چلے، تہاڈے روکے ہوئے رستے تو رک جائے، فرمایا ایسے بندے نو میں بہت بڑی کامیابی نصیب فرما دیاں گا۔ ہر بندہ کامیابی دا متلاشی، ہر بندہ۔ اب بھائیو کامیابی، حقیقی کامیابی چاہندے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے لگو، آپ دے نال محبت کرو، حقیقی کامیابی ملے گی۔ تے قرآن پاک دی اس آیت دی تفسیر نا ایک بہت بڑے ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر لقمان، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، پروفیسر ڈاکٹر لقمان سلفی حافظہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی اس آیت دی تفسیر دی اندر کمال باتاں لکھ دیتیاں نے۔ وہ فرما دے نے جڑا بندہ اللہ دے نبی نال سچی محبت کر دے، اللہ دے نبی نال سچی عقیدت کر دے، صحیح معنی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر دے، ایسے بندے نو اللہ پاک 5 فائدے نصیب فرماندے نے۔ کنے؟ بولو کنے؟ 5 فائدے ایسے بندے نو نصیب ہوندے نے جیڑا بندہ اللہ دے نبی نال سچی محبت کر دے۔ پہلا فائدہ، ایسے بندی دی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے جاندے نے۔ دوسرا فائدہ، ایسے بندے نو اللہ پاک بہت بڑی کامیابی دے نال ہم کنار فرما دیندے نے۔ تیسرا فائدہ، قیامت دا دن ہوئے گا جس وقت ہر طرف ہی خوف و ہراس پھیلیا ہوئے گا، ہر بندہ ہی پریشان ہوئے گا۔ یار میں عام بندے دی بات کی کرا، اللہ دے نبی بھی اپنی زبان دے اندرو اس جملے نو بار بار دہرا رہے ہون گے، رب نفسی، ہائے ساڈی جان دا کی بنے گا۔ ہر بندہ اس قدر زیادہ پریشان، اس قدر زیادہ خوف زدہ ہوئے گا۔ تے لقمان سلفی حافظہ اللہ بیان فرماندے نے قرآن پاک دی اس آیت دی تفسیر دی اندر جیڑا بندہ اللہ دے نبی نال سچی محبت کردہ ہوئے گا، قیامت والے دن اللہ پاک انہوں ہر قسم دے خوف تو نجات عطا فرما دیں گے، ہر قسم دے خوف تو نجات۔ ایمانداری نال دسو، جس بندے نو قیامت والے دن اللہ دے نبی دا ساتھ مل گیا، ان دے اتے کسے قسم دا کوئی خوف ہوئے گا؟ کسے قسم دا خوف نہیں ہوئے گا۔ 3 فائدے، یعنی قیامت والے دن ایسے بندے تے کسے قسم دا خوف نہیں ہوئے گا۔ چوتھا فائدہ فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے نبی نال سچی محبت کر دے، دنیا اتے رہندے ہویا ایسے بندے دی اللہ ہر خواہش نو پورا فرماندے نے، ہر مراد نو پورا کر دے نے۔ اللہ دے نبی نال سچی محبت تا کرنا، اللہ آئیے ذرا توجہ فرمائیے۔ 5واں اور آخری فائدہ فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے نبی نال سچی محبت کرے گا، ایسے بندے نو اللہ پاک جہنم دی آگ تو بھی بچا لین گے۔ ایسے بندے نو اللہ پاک قیامت والے دن جہنم دی آگ تو بھی بچا لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ پتہ ہے چلیا جڑا بندہ اللہ دے نبی نال سچی محبت کردا ہے، ایسا بندہ جہنم تو بھی بچ جاندا ہے، ایسا بندہ کامیابی نو سینے نال لا لیندا ہے، ایسا بندہ خوف و ہراس تو بھی بچ جاندا ہے، ایسے بندے نو اللہ پاک بہت بڑی کامیابی نصیب فرما دیندے نے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے، ایک اور فائدہ بیان کرنا چاہنا، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ جیڑا بندہ اللہ دے نبی نال محبت کردہ ہے، سچی محبت کردہ ہے، آپ دے نال محبت سچی بھلا کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنا تو منع کیتا ہے کہ نہیں؟ ہون بولے آجے سارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنا تو منع کیتا ہے کہ نہیں؟ اگر سچی محبت ہے تو پھر جھوٹ بولنا، اب بولو پھر جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ دے نبی نے شراب پین تو منع کیتا ہے کہ نہیں؟ اگر سچی محبت ہے پھر شراب نہ پیو۔ اللہ دے نبی نے جوا کھیلنا تو منع کیتا ہے کہ نہیں؟ اگر سچی تینوں محبت ہے تو جوا نہ کھیلیا کر۔ اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں توجہ کرے آجے، اللہ دے نبی نے بدعت تو بچن تو منع کیتا ہے کہ نہیں؟ اگر سچی محبت ہے تو بدعت تو باز آ جا، دکھا مینوں اللہ دے نبی دا کوئی ایسا خطبہ، جمعے دا خطبہ ہوئے یا عام کوئی واعظ دا خطبہ ہوئے جس خطبے دے اندر اللہ دے نبی نے اے الفاظ نہ بولے ہون، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار۔ اللہ دے نبی ہر خطبے دے اندر ہر واعظ تو پہلے اے الفاظ بولیا کر دے سن، انہاں دا معنی کیے، مطلب کیے، سب
سب تو بہترین بات کندی بات ہے؟ اللہ دی بات۔ تے جیڑا دین دے اندر نواں کام ایجاد کرے گا وہ بدترین کام ہوئے گا، وہ بدعت ہوئے گی، اور بدعت ایجاد کرن والا نری گمراہی دے اندر ہے، اور گمراہی نو اختیار کرن والا اوندا ٹھکانہ کی ہوئے گا؟ یہ اللہ دے نبی نے ہر خطبے دے اندر، ہر واز تو پہلے اے الفاظ بولنے نے۔ ایک طرف اسی محبت دے دعوے کریے، دوسری طرف ساری زندگی بدعات دے اندر خرافات دے اندر گزاریے۔ ایک طرف محبت دے دعوے کریے، دوسری طرف صبح بھی جھوڑ، شام بھی جھوڑ، دوپہر بھی جھوڑ۔ ایک طرف اللہ دے نبی نال محبت دا دعویٰ کریے، دوسری طرف شراباں بھی پیے۔ ایک طرف اللہ دے نبی دے نال محبت دا دعویٰ کریے، اور دوسری طرف اسی جوا بھی کھیلیے۔ ایک طرف اسی اللہ دے نبی نال محبت کریے۔ مینوں کیسی پیاری بات یاد آئی، یقین جانو اسی محبت دا دعویٰ کرنے آ، لیکن اسی عمل دے لحاظ دے نال بڑے پیچھے نظر آنے آ۔ ساری محبت دا اگر جائزہ لیا جائے تے ساری محبت دا عالم ہے آ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے شلوار ٹخنیاں تو اچھی رکھیا کرو، یہ بندہ شلوار تو ٹخنیاں تو اچھی نہیں رکھدا، قیامت والے دن ایسے بدنصیب وال اللہ پاک ویکھنا بھی گوارا نہیں کرن گے۔ اللہ دے نبی نال سانو اتنی محبت ہے، اسی اے اللہ دے نبی دی خاطر اے ٹخنے ننگے کرنا گوارا کر دے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں نے، لیکن اکثر بیشتر نوجوانہ نو ویکھو جڑا جگیردار ہوئے گا، امیر ہوئے گا، وہ بندہ اندے الٹ کم کردا نظر آئے گا۔ اللہ دے نبی نال محبت انہوں پوچھو کہے گا مینوں بڑی اللہ دے نبی نال محبت، لیکن اے عمل کرنا نہیں چھڈے گا، یعنی اے شلوار جیڑی ہے آپ دے ٹخنیاں تو اچھی کرنا، اے عمل نہیں کرے گا۔ کوئی بندہ کہے یار اللہ دے نبی نال محبت کرنا ہے، اللہ دے نبی دی ایک حدیث نہیں کئی حدیثاں نے اللہ دے نبی نے فرمایا میری اس سنت نو معاف کر دیو، میری سنت نو معاف کر دیو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، لیکن کڈا بڑا ہے، دعوے دار ہے، محب عاشق ہے، اینو کہو بھائی یہ عمل کیوں کرنا ہے؟ اللہ دے نبی دی خاطر ہی چھڑ دے، اللہ دے نبی دی محبت دی خاطر ہی چھڑ دے۔ لیکن اے دعوے دار، اے داڑھی نو چھڈن والا نہیں۔ ایک طرف دعویٰ ہے محبت پیار ہے، لیکن اے محبت معیار دیکھو کیسا ہے، محبت کے اندر سچائی دیکھو، نہ جھوٹ چھڈے، نہ شراب چھڈے، نہ جمعہ چھڈے، نہ شلوار ٹخنے تو تھلے کرن والا عمل جڑا ہے اس نو نہ چھڈے، نہ نبی پاک دی ہے سنت ہے اینو کٹان والا عمل جڑا ہے اینو بھی نہ چھڈے۔ ہن جی کہندا جی مینوں بڑی محبت ہے، مینوں بڑی عقیدت ہے، ایمانداری نال دسو جیڑا بندہ یہ سارے کام یا انہاں وچوں کوئی کام نہیں چھڑدا، وہ محبت دے اندر سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ دیوبندی ہوئے، وہابی ہوئے، جو بھی ہوئے، جیڑا اے عمل نہیں کردا وہ محبت دے اندر سچا کاندے اہل حدیثاں، کاندے اسی وہابیاں، یہ حدیثاں نہیں ہے اللہ دے نبی دیاں؟ جھوٹ دے متعلق، شراب دے متعلق، جوے دے متعلق، حرام خوری دے متعلق ہیں؟ چنگے پلے پڑھے لکھے اہل حدیثاں نو میں ویکھے وہ سودی کاروبار کردے نے، یقین جانو سارے معاملات انہوں نے اس سے چل دے نے۔ یار کہاں وہابی ہے، یا کہاں اہل حدیث ہے، یا کہاں دیوبندی ہے، یا کہاں بریلوی ہے جی اگر انہیں سارے معاملات کرنے نے؟ ہون جی اللہ سانو بڑی محبت ہے، سانو بڑا پیار ہے، اسی سب تو وڈے عاشق ہاں، سب تو وڈے اسی محب رسول ہاں۔ اللہ دے نبی نال محبت ہے معیار نہیں ہے۔ اگر واقعی محب ہے نا، واقعی اللہ دے نبی نال سچی محبت کرنا تے پھر چھاڑے نہ سارے معاملات نو، باچے نہ سارے معاملات تو۔ اور یار یہ بات یاد رکھے آجے جن نے اللہ دے نبی دی محبت دے اندر، جن نے اللہ دے نبی دی خاطر ایک گناہ چھڑے ہے، اللہ انہوں سارے گناہ تو ہی بچا لے ہے۔ کیویں کتھے لکھے ہے؟ توجہ کرے آجے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آن والا آیا، اس بندے اندر 4 برائیاں پائیاں جانیاں نے، 4 برائیاں، 4 گناہ، تے گناہ بھی بڑے وڈے وڈے پائے جاندے نے۔ آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آکے کہندا اللہ دے نبی جی بڑی محبت بڑا پیار تواڈے نال، تے جن نال بندے نو پیار ہوے اون دی گل بھی مننی چاہیے کہ نہیں؟ ابھی محبوب دی گل مننی چاہیے کہ نہیں؟ ایتھے بڑیاں من دے جے محبوبہ دیاں گلاں،
ہیں انہاں دی خاطر گولیاں بھی کھا لیندے نے، انہاں دی خاطر چھالاں بھی مار دیندے نے، انہاں دی خاطر گردن بھی کٹا دیندے نے، لیکن جڑا سچا محبوب ہے جن دی وجہ تو جنت ملنی ہے، جن دی وجہ تو کامیابی ملنی ہے، جن دی وجہ تو اللہ نے راضی ہونا ہے، ان دی خاطر ایک کام بھی چھڈن واسطے تیار نہیں، ایک کام بھی۔ ادھر دعوے ادھر ساری سچائی ثابت کرن تے لگا ہویا ہے دن رات۔ توجہ کرے آجے، اے آیا کہنا مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے، مینوں بڑا پیار ہے، لیکن اللہ دے نبی جی میرے اندر 4 عیب نے۔ 4 کنے عیب بولو؟ اللہ دے نبی جی میرے اندر 4 عیب، میرے اندر 4 گناہ نے۔ اللہ دے نبی جی اگر تسی کہو تہاڈی خاطر، کیونکہ میں تہاڈا محب جو ہاں، تہاڈے نال پیار جو کرنا وا، اللہ دے نبی جی تہاڈی خاطر ایک گناہ چھڈ دیواں گا۔ کنے گناہ؟ ایک گناہ چھڑ دے، اسی تا ایک بھی چھڑن واسطے تیار نہیں نا۔ ایک کہندا پہ اللہ دے نبی ایک گناہ تہاڈی خاطر چھڑ دیواں گا، اس تو بعد زندگی تہاڈے نال وعدہ کرنا وا او دوبارہ گناہ نہیں کراں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیلیا داستا صحیح کیڑے 4 گناہ کرنا ہے؟ آندا اللہ دے نبی جی میں زنا کرنا وا، میں شراب پینا وا، میں چوری کرنا وا، اللہ دے نبی جی میں جھوٹ بولنا وا۔ کنے ہو گئے؟ زنا کرنا وا، شراب پینا وا، چوری کرنا وا، جھوٹ بولنا وا۔ 4 گناہ بڑے بڑے گناہ۔ اللہ دے نبی جی 4 خامیاں، 4 عیب، 4 گناہ میرے اندر، انہاں 4 نوں تا نہیں چھڑدا۔ اللہ دے نبی جی تہاڈی خاطر اگر تسی کہہ دیو تے ایک گناہ چھڑ دیواں گا، او جڑا مرضی تسی مینوں منع کر دیو ایک گناہ چھڑ دیواں گا۔ اللہ دے نبی جی دوبارہ وہ عمل نہیں دہراواں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذہانت تو قربان جاواں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی فصاحت تو قربان جاواں، میں آقا دی بلاغت تو قربان جاواں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بھی چھڑ دے گا میری خاطر ایک گناہ؟ ابھی تسی بھی چھڑو گے گناہ؟ اللہ دے نبی دی محبت دی خاطر چھڑو گے گناہ؟ توجہ کرے آجے، کہنے لگا اللہ دے نبی جی ایک گناہ چھڑاں گا، دسو کیڑا گناہ چھڑاں؟ میرے آقا فرماتے نے گناہ بھی چھڑنا ہی تے نال میرے نال وعدہ بھی۔ گناہ خالی نہیں چھڑنا، نال میرے نال وعدہ بھی کرنا ہی۔ کہنے لگا پکی ہوگی اللہ دے نبی جی گناہ بھی چھڑاں گا تے وعدہ بھی کراں گا۔ ہون نبی پاک دی دنائی ویکھیا جے کیسی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے شراب بھی نہ چھڈ، جوا بھی نہ چھڈ، زنا بھی نہ چھڈ، میری خاطر اگر چھڈنا چاہنا ہے تے کی چھڑ دے؟ اب بولو ساڈی دکان کیویں چمکے گی، ساڈی دکان کیویں چلے گی، ساڈا کاروبار کیویں چلے گا جے جھوٹ ہی کر دیتا؟ کئی دکاندار خود کہندے نہیں جی جھوٹ نہ بولیے تے سارا سلسلہ ہی نہیں چلدا، کی کریے؟ وکیل دی وکالت نہیں چلدی جے جھوٹ تسی تھوڑے وکیل دے تسی تا بولو وکیل دی وکالت چلدی جھوٹ تو بغیر، لکھے گا تے جھوٹ، بحث کرے گا تے جھوٹ، یقین جانو بحث بھی جھوٹ، جڑا پیچ لکھدا پیا او بھی جھوٹ، اینو لکھن لگیا بھی نہیں ڈر آندا، اینو بولن لگیا بھی نہیں ڈر آندا۔ جیڑا تحریر آپ دے ہاتھ نال کرے گا، ایک تحریر انہیں اپنے ہاتھ نال کیتی ہے صفحے ہوتے، ایک تحریر ہور بھی ہوئی ہے، او بھلا کینہ کیتی ہے؟ کرامن کاتبین، یہ بھی تحریر کر دینے کہ نہیں؟ اور جیڑا بھی بندہ عمل کرے، جیڑا بھی لفظ بندہ بولے، او اے لکھ دینے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان تو جے لفظ باہر نکلدا نہیں، پہلے ہی وہ قلم تیار کر کے بیٹھے ہوئے نے۔ جنہیں ماسٹر نا بلیک بورڈ تے لکھوان دے نا اپنے شاگردانوں تے ایسا قلم رکھ لیندے بلیک بورڈ تے بسم اللہ تے جڑے شاگرد ہوندے نا او آپدیاں کلمہ ہچ پھڑ کے نا تے رجسٹر اتے رکھ کے انتظار بیٹھے ہوندے نے، استاد جی جویں جویں لکھاندے نے تے پیچھے پیچھے شاگرد لکھ دے نے نا، جویں جویں لفظ بول رہا ہے نا بندہ، اے جڑے اللہ نے فرشتے بٹھائے ہوئے نے اوویں اوویں نال تحریر کر دے رہے۔ وکیل لکھدا پیا آندا ہے جی جنی دیر تک اس تحریر دے اندر مرچ مسالہ نہ لایا تے کام بننا، اب بولو کیس بننا، اور کیس کو نہیں بنے گا، معاملہ نہیں بنے گا۔ اے بھی بھولا پالا آندا پھر ذرا بنا کے لکھی، بنا کے اے ذرا تحریر بنا کے لکھی،
اور انہیں مینوں ماردا بھی ہے، یہ میرے تے ظلم بھی کردا ہے، مینوں گالاں بھی کردا ہے، انہیں میرے گریبان نو بھی پھڑیا ہے، انہیں او پلا اوندے وہم و گمان چ بھی نہ گل ہوئے جندا اصل کیس ہے تے یہ کون بنائی جا رہا ہے؟ وکیل صاحب بنائی جا رہے ہیں، لکھی جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ تو کی خیال ہے ایندہ قیامت والے دن جواب نہیں دینا؟ بولو ایندہ جواب نہیں دینا؟ ایندہ بھی جواب دینا ہوئے گا۔ پھر سچائی ثابت کرن واسطے جادے دے سامنے کڑے کڑے دلائل پیش کیتے جاندے اللہ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہوئے، وگرنہ اکثر و بیشتر دی بات کر رہے ہیں وہاں یہ ہندہ ہے کہ نہیں؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی شراب بھی نہ چھاڑ، جوا بھی نہ چھاڑ، زنا بھی نہ چھاڑ، میری خاطر کی چھاڑ دے؟ تے انشاءاللہ اسی بھی اللہ دے نبی دی خاطر جھوٹ چھڑنا ہے کہ نہیں؟ بولو سارے بولو بھی اللہ دے نبی دی خاطر محبت جو ہے، اللہ دے نبی نال سانو محبت بھی ہے کہ نہیں؟ بھی پیار ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو پھر اللہ دے نبی دی خاطر آج وعدہ ہوندہ ہے جی آج تو بعد انشاءاللہ جھوٹ ہے، ڈنگر ویچن لگیا جھوٹ، سودا ویچن لگیا جھوٹ، نہ بولیا جی سودا ویچن لگیا جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرے جے، غور کرے جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی بیلیاں میری خاطر جھوٹ بولنا چھڑ دے، باقی جڑے عمل جڑے نے، گناہ جڑے نے، انہاں دے بارے میں تینوں نہیں کہندا، تے نال میرے نال وعدہ بھی کر آج تو بعد میں جھوٹ نہیں بولاں گا۔ انہیں کہ اللہ دے نبی جی تہاڈی خاطر آج تو بعد جھوٹ نہیں بولاں گا، میں جھوٹ چھڑ دینا وا، وعدہ بھی کرنا وا۔ لو اللہ دے نبی نے انہوں منع کر دیتا ہے، انہوں جھوٹ تو منع کر دیتا، آپاں تو نہیں منع کیتا، اللہ دے نبی نے انہوں جھوٹ بولن تو منع کر دیتا، روک دیتا، آپاں تو نہیں منع کیتا، کہ آپاں نے بھی منع کیتا؟ شاید میں ہے شاید آپاں نے منع نہ کیتا ہوئے، کوئی منع کیتا۔ او بھائیو آپاں نے بھی اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے، اور یقین جانو میں سارا قرآن پاک پڑھے ہے، ترجمے دے نال پڑھے ہے، اور پورے قرآن پاک دے اندر کوئی مسلمان دا کوئی ایسا عمل موجود نہیں ہے جس گناہ دے اتے اللہ پاک نے ایک مسلمان بندے اتے، ایماندار بندے اتے لعنت بھیجی ہوئے۔ پورے قرآن پاک دے اندر پڑھ لیا جی پورا قرآن پاک، سوائے ایک گناہ اور سوائے ایک عمل، وہ عمل کیڑا پڑھا؟ جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن چلا نے بھی کیا کہ جھوٹے ہوتے میرے اللہ دی لعنت ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ، اللہ پاک نے بھی ایک ایماندار اور مسلمان دے اس عمل ہوتے لعنت بھیجی ہے۔ اور قرآن پاک دے اندر سورت حج چ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جتھے اللہ پاک نے بتاں دی عبادت اور بتاں دی عبادت کو نجاست کیا ہے، ناپاک کیا ہے، اوتھے اللہ پاک نے نال جھوٹ دا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ پیغام کی دیتا ہے جویں شرک بہت بڑا ناپاک عمل ہے، ایویں جھوٹ بھی، بولو ایویں جھوٹ بھی بہت بڑا ناپاک عمل ہے، بہت بڑا ناپاک عمل ہے۔ اللہ قبولیت دی گھڑی دعائی کر لیے اللہ سانو سارے نو بچا لے، اللہ ساریاں اولاداں نو بھی بچا لے، اللہ سانو سچائی والی دولت نصیب فرما دے۔ تو انہوں میں اگے چل کے ایک اور حدیث سنانا، جیڑا سچا محب ہے نا انہوں اللہ دے نبی نے پیغام کی دیتا ہے، بھی ذرا دھیان نال سنے آجے۔ ہونے نے وعدہ کیتا ہے اللہ دے نبی جی تہاڈی خاطر، کیونکہ تہاڈے نال مینوں پیار ہے، تہاڈی خاطر میں عمل چھڑ دینا، آج تو بعد جھوٹ نہیں بولاں گا۔ چھڑ دیتا، چلا گیا، ہن جدو کلا ہو گیا نا، چلا گیا آپ دے گھر دے اندر، تے رات دی تریکی پہ گئی، سارے سو گئے گھر والے، تو اٹھیا شراب دی بوتل پھل لئی، اٹھیا شراب دی بوتل پھل لئی، منہ دے کول لے کے گیا، تے فوراً دل دے اندر بات آئی، اوے تو تا اللہ دے نبی نال وعدہ کیتا ہے، تو تا اللہ دے نبی نال وعدہ کیتا، بھلا کی وعدہ کیتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ تے جے صبح تینوں اللہ دے نبی نے پوچھ لیا کہ بھی راتی شراب پیتی تے کی جھوٹ بولے گا؟ چلا کے شراب دی بوتل سوتی، چھاڑ دیتی، شراب نہ پیتی۔ پھر رات دا کوئی حصہ گزریا، زنا دا پروگرام بن گیا، این زنا کرن دے قریب ہویا نا، تے دل دے اندر بات آئی، ہوئے تو تا اللہ دے نبی نال وعدہ کیتا ہے، کی وعدہ کیتا ہے؟ ہی میں تو انہوں گا اللہ جی یاد کروانی، کی وعدہ کیتا ہے؟ کیونکہ تسی وعدہ میرے نال کر لیا کہ آئی تو بعد ایک کام نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو جی اللہ دے نبی نے پوچھ لیا تے جھوٹ تک میں بولنا کوئی نہیں، تے جے جھوٹ بولیا تے پھر زنا دی حد تو میں بچ سکدا، پھر تک کوڑے لگن گے، کوڑے
تے زنا دی سزا بھی قرآن نے بیان فرمائی ہے سورۃ نور دے اندر. اگر شادی شدہ تے الگ سزا ہے, اگر غیر شادی شدہ تے الگ سزا ہے. کیویں برداشت کرے گا؟ سارے دے سامنے کوڑے پہ تے پھر تو رسوا ہو جائے گا. اس گناہ تو بھی باز آ گیا. ہن ایک گناہ رہ گیا سی, کیڑا بولو کیڑا؟ چوری کرن والا. کہنا چلو شراب جھڑ دیتی ہے, زنا جھڑ دیتا ہے, چلو کسی دا چگائی بھر لینے ہیں, چوری کر لینے ہیں. ہن گیا ہے چوری کرن واسطے, دیوار پھلانگن لگا تے یاد آیا او اللہ دے نبی نے صبح پوچھ لیا رات نو چوری تو نہیں ہو کی تھی, تے کی کہے گا؟ اگر ہاں کر دیتی تے پھر ہاتھ باقی رہنا, پھر اوتھے سفارش. ساڑی دالت تھوڑی ہے چوری بھی کر لو تے بعد اگلے دن جیل چو باہر بھی ہو, تھانے چو باہر بھی ہو. فرمایا اگر نہ کیتا تو جھوٹ بولے آ جائے گا. جھوٹ میں بولنا نہیں, کیونکہ پیار جو ہے اللہ دے نبی نال وعدہ جو کر لے ہے. سانو پیار بھی ہے تے اسی کام بھی سارے پٹھے کر رہے. یقین جانو پیار ایک طرف پیار ہے, سانو محبت ہے, اسی مر مٹن واسطے تیار ہیں, لیکن ایک کام نہیں اللہ دے نبی دی خاطر چھڈن واسطے تیار ہیں, ایک کام بھی. اچھا جی نے ایک گناہ بھی نہیں کیتا, باز آ گیا. اللہ دے نبی دی دنائی تو میں قربان جاواں, اللہ دے نبی نے ایک گناہ تو منع کیتا ہے, انہیں ایک گناہ چھڑیا ہے, اللہ پاک نے دوسرے گناہاں تو بھی انہوں محفوظ فرما لیا ہے. لو جی جھوٹ چھاڑ کے ویکھو پھر تو انہوں ویکھیا جی اللہ کنے گناہاں تو بچا دے, کنے گناہاں تو محفوظ فرمان دے نے. آئیے ذرا توجہ فرمائیے, نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث, میرے اور تو اڈے پیرو مرشد جناب محمد اونچی بولو صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی حضرت عبد الرحمن, توجہ کرے آجے, غور کرے آجے, حضرت عبد الرحمن بن ابی قرار رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ویکھیا, غور کرے آجے, توجہ کرے آجے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت اور عقیدت میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا ہے اپنے صحابہ نو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جڑے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو والے پانی نو لے کے اس طرح اپنے بکاں دے اندر پانی لے رہے ہیں, کوئی اپنے ہاتھ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو والا پانی لے رہے ہیں, کہ وہ وضو والا پانی اپنے ہاتھاں دے اندر لے کے کوئی آپ دے چہرے تے ملدا پیا ہے, کوئی آپ دے جسم تے ملدا پیا ہے, کوئی آپ دے ہاتھاں تے ملدا پیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا میرے صحابہ جڑے نے اے میرے وضو والے پانی نو آپ دے جسم تے ملدے پے نے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابہ اے جڑا کام کردے پے ہو کیوں کردے پے ہو؟ توجہ کرے آجے, میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے جڑا عمل کردے پے ہو, میرے وضو والا بچے ہویا پانی, وضو والے پانی نو آپ دے چہرے تے ملدے پے ہو, آپ دے جسم تے ملدے پے ہو, اے کیوں کردے پے ہو؟ تے صحابہ نے کو پلا جواب کی دیتا, اللہ دے نبی جی اسی تواڈے نال جڑی محبت کرنے ہیں نا, اس محبت دی وجہ تو اس محبت دی خاطر اسی تواڈے وضو والے پانی نو آپ دے جسم تے مال دے پے ہیں. اللہ اکبر. ہون جڑی اگلی بات ہے نا وہ بڑی توجہ طلب ہے, بڑی توجہ طلب ہے. وہ تہنل سنے آجے تے آپ دے سینے آجے محفوظ کرے آجے, پھر چیک کرے آجے اسی کنے کو اللہ دے نبی نال سچی محبت کرنے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرے صحابہ میری محبت دے اندر ایک کام کر دے پے ہو, میری محبت دی خاطر میرے وضو والا پانی اپنے جسمہ دے مل دے پے ہو, ہاں اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت دی وجہ تو عمل کر دے پے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ تواڈے وچوں جیڑا بندہ ہے چاہندا ہے اون دے نال اللہ بھی پیار کرے تے میں بھی پیار کراں. نبی پاک نے کی فرمایا تواڈے وچوں جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ اون دے نال اللہ بھی پیار کرے اون دے نال میں بھی پیار کراں. ایک بات. دوسری بات نبی علیہ السلام فرماندے تواڈے وچوں جیڑا بندہ ہے چاہندا ہے او اللہ نال پیار کرے تے اللہ دے نبی نال پیار کرے. دو باتاں. پہلی بات تواڈے وچوں جیڑا بندہ ہے چاہندا ہے کہ اون دے نال اللہ پیار کرے, اون دے نال اللہ دا حبیب پیار کرے. دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں جیڑا بندہ ہے چاہندا ہے او اللہ نال پیار کرے تے اللہ دے نبی نال پیار کرے. بات سمجھ آ گئی نا, اللہ دے نبی نال پیار کرے, اللہ نال پیار کرے تے او تین کام کرے. کنے کام لے اے کام تے اے گلاں تانوں میں دسنا چاہندا ہاں. اللہ دے نبی فرماندے نے او تین کام کرے. کنے کام؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تین کام کرے، وہ تین کام کیڑے نے؟ ہن توجہ دے نال سماعت فرمایا جے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام جیڑا بندہ چاہندا ہے اندے نال اللہ پیار کرے، اندے نال اللہ دے نبی پیار کرن، یا جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ او اللہ نال پیار کرے، اللہ دے حبیب نال پیار کرے، وہ تین کام کرے۔ تیناں کاماں وچوں پہلا کام میرے آقا فرماندے نے جدوں بھی بولے سچ بولے، اے اجے سچا پیار۔ چلو ایک گل دسو تواڈے وچوں کیڑا بندہ یہ چاہندا ہے کہ اون دے نال اللہ پیار کرے؟ سارے چاہندے ہو تواڈے نال اللہ پیار کرے؟ چاہندے ہو نا؟ یہ بھی چاہندے ہو نا تواڈے نال اللہ دے نبی پیار کرے؟ چلو یہ بھی دسو تسی یہ چاہندے ہو نا تسی اللہ نال پیار کرو، اللہ دے حبیب نال پیار کرو؟ چاہندے ہو نا؟ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہندے ہو، اسی سارے ہی چاہنے ہیں، ہر بندہ ہی چاہتا ہے، ہر مسلمان ہی چاہتا ہے کہ اللہ نال پیار کرے، اللہ دے نبی نال پیار کرے، اللہ ان دے نال پیار کرن، اللہ دے نبی ان دے نال پیار کرن۔ ہر مسلمان چاہتا ہے، چاہے کسے بھی طبقے نال تعلق رکھدا ہے، کسے بھی مسلک نال تعلق رکھدا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ تے بھائیو اگر یہ چاہتے ہو تے پھر اے کام بھی کرو جڑے کام اللہ دے نبی نے دس دیتے نے۔ میرے آقا فرماندے نے پہلا کام جدوں بھی بولنا ہے، بولو جدوں بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی تواڈے کول امانت رکھی جائے اندے تے خیانت، جیڑا بندہ امانت دار ہے اندے نال اللہ بھی پیار کردے نے، اندے نال نبی بھی پیار کردے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے جیڑا بندہ امانت دار ہے وہ اللہ دے نبی نال بھی پیار کردے، اللہ پاک نال بھی پیار کردے۔ دو باتاں اور تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرے نال پیار کردے، جیڑا اللہ نال پیار کردے، تیسرا عمل انہوں ایک کرنا پئے گا، جیڑے اندے گوانڈی نے، جیڑے اندے ہمسائے نے انہاں نال چنگا سلوک کرے۔ لو میری گل مکمل ہو گئی۔ سوچئے ذرا ہونا کیا اسی یہ تین کام کرنے؟ کیا یہ تین خوبیاں ساڑھے چاہے نے؟ دعوت اسی ساری کرنے، بھابی بھی سنی بھی، ہر بندہ دیو بندی بریل بھی دیو، ہر بندہ ہی دعویٰ کرتا ہے۔ کیا ساڑھے اندر یہ خوبیاں ہیں نے؟ اسی سچ بولنے ہیں؟ کیا ساڑھے اندر امانت داری والی کوئی چیز موجود ہے؟ کیا گوانڈیاں نال چاڑا سادہ رویہ چنگا ہے؟ گوانڈیاں نال اچھا سی سلوک کر دے ہیں؟ تے بھائیو ہر بندے نو اپنا پتہ ہے، ہر بندہ آپ دے گریبان چ جھانکدا پیا ہے۔ تے جے تاں تینوں کام کسے بندے اندر موجود نے، بولدا ہے تے سچ بولدا ہے، امانت رکھی جائے تے خائن نہیں بنتا، امانت داری دا ثبوت دیندا ہے، تے گوانڈیاں نال چنگا سلوک کردا ہے، میں اس بھائی نو سلام پیش کرنا، اس بھائی نو چاہیے کہ رب دا شکریہ ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے اندر یہ خوبیاں پیدا کر چھڑی ہیں۔ تے جے بھائیو میرے اندر تواڈے اندر یہ خوبیاں موجود نہیں نا، تے اج دا خطبہ سن کے اج فیصلہ کریے کہ اسی یہ خوبیاں آپ دے اندر لے کے آنیاں، اسی یہ خوبیاں اپنے اندر پھر اسی سچے محب کہلاواں گے، پھر اسی سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والے ہیں۔ تو جے جگہ جگہ تے اسی دجیاں اڑا رہے ہوئیے سچ دیاں، جگہ جگہ تے سانو بندے کہہ رہے ہیں تو وڈا خائن بندہ کوئی نہیں، اس تو بندہ کوئی برا کوئی نہیں۔ آن سیانے بندے کہنے نے کسے بندے دے بارے پتہ کرنا ہوئے نا کیسا ہے، مثال دے طور دے تسی اپنی بیٹی دی شادی کرنا چاہندے ہو، اپنے بیٹے دی شادی کرنا چاہندے ہو، تے سیانے بندے کہندے نے ان دے بارے تحقیق ان دے کولو نہ کرو، محلے داراں کولو پوچھو بندہ کیسا ہے۔ تے محلے داراں تو بھی سب تو پہلے بھلا کنے کولو پوچھو؟ ان دے گوانڈی کولو پوچھو بندہ کیسا ہے، تو انہوں پتہ چل جائے گا کہ شریف ہے، خاندانی ہے، خاندانی ہے، یہ تو انہوں پتہ چل جائے گا۔ ایویں تاری اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا گوانڈیاں نال چنگا وہ جنتی ہے تے جیڑا گوانڈیاں نال برا وہ جنتی۔ اللہ دے نبی دی حدیث سے ایک عورت دا تذکرہ ہویا، فرمایا بڑیاں نمازاں، بڑے روزے، بڑے صدقے، لیکن گوانڈیاں نال اچھا سلوک نہیں۔ صحیح حدیث مسند احمد دی، آپ نے انہیاں نمازاں، روزے، انہیں صدقیاں وال نہیں بیکھیا، آپ نے فوراً فرمایا ہیا فی النار، ہیا فی النار، انہیاں نمازیں اندر روزے کس کام نے؟ جے اگر گوانڈیے نے تانگی۔ ایک حدیث دے اندر یقین جانو میں بھی پڑھے آجے اللہ دے نبی فرماندے نے لا یؤمنو
لا یؤمن عبد، دوسری حدیث دے الفاظ لا یؤمن احد، آقا فرماندے نے وہ بندہ مومن نہیں جے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جے۔ اللہ دے نبی جی کیڑا بندہ، کس بد نصیب دے بارے تسی کہہ رہے ہو؟ میرے آقا فرماندے نے جیڑا رات نو پیٹ بھر کے سوندا ہے لیکن اوندا گوانڈی بھوکا سو جاندا ہے، اوندا ہمسایا بھوکا سوندا ہے، اندے ہمسائے دے بچے بھوکے سوندے نے، بھوک دی وجہ تو بل بلاندے سو جاندے نے، لیکن اے رج کے سوندا ہے، پیٹ بھر کے سوندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے مومن ہے تو جنہیں مرضی اپنے آپ نو دیانت دار، امانت دار اور ایماندار کہلاندا پھر، لیکن نبی پاک نے فرمایا ایسا بندہ مومن ہے۔ اے جے نبی پاک دی محبت دا معیار، اے جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار دا معیار۔ آئیے سارے بھائیوں نو دعوت ہے، کسے بھی تعلق، کسے بھی فرقے نال تعلق رکھ دے میرا بھائی، سارے نو دعوت ہے۔ اور بھائیو اگر نبی پاک دی محبت دے اندر سچے بننا چاہندے ہو تے ایس معیار نو اپناؤ، اے معیار اختیار کرو۔ جتنا باتاں تو اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے انہاں باتاں تو رک جاؤ، اور جڑے رستے تے اللہ دے نبی نے چلایا ہوندے تے چل جاؤ، اور جیڑا اللہ دے نبی نے مشورہ دیتا ہے۔ چلو ایک بات سنو، جواب دیا دے، سوچ سمجھ کے اللہ دے نبی تو ود کے کوئی چنگا مشورہ دے سکتا ہے؟ اللہ دے نبی دا مشورہ سب تو عظیم مشورہ ہے نا۔ تو جے کوئی بندہ اللہ دے نبی دے مشورے نو نہ مننے، اللہ دے نبی دے مشورے نو تسلیم ہی نہ کرے، ان دے تے عمل پیرا ہی نہ ہوئے، وہ سچا محب ہے یا جھوٹا محب؟ وہ جھوٹا محب ہے۔ یہ تو ہر بندے نو ریڑی چلانا لینے پوچھو، دکان چلانا، ان پڑھ بندہ نا انہوں بھی پوچھ لو نا، وہ بھی تو انہوں کہے گا جیڑا آپ دے محبوب دی گال نہیں ماندا وہ سچا محبت دے اندر ہو سکتا، وہ محبت دے اندر سچا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ یہ واضح بات ہے، یہ کوئی ایسی گہرائی والی بات نہیں ہے، کوئی منطق بلاغہ والی بات نہیں ہے کہ کسی نو سمجھ نہ آدھی ہوئے۔ یہ ہر بندے نو بات دا علم ہے، ہر بندہ سمجھ دے کہ جیڑا محبوب دا آکھا مننے وہ محب سچا ہوندہ ہے، تے جیڑا محبوب دی بات نو نہ مننے وہ محب سچا ہوندہ، وہ محب سچا نہیں ہوندہ، وہ جھوٹا ہوندہ ہے۔ لہذا بھائیو اللہ کو دعا ہے، یہ تو میں چند ایسے عمل تو انہوں دسے نے، چند ہے بے شمار عمل لے جنہ دے اندر اسی اللہ دے نبی دی بات انہوں نہیں مان دی، اسی ٹھکرا دینے ہیں، گل دے اندر اسی بات تسلیم نہیں کر دے۔ چند میں تو انہوں جھوٹ دسے ہے، میں تو انہوں شراب دسی ہے، میں تو انہوں جوا دسے ہے۔ کی خیال ایمانداری نال دسو آج کل دے مسلمان شراب تا نہیں نہ پیندے، کوئی ساڑھے رہتے جان دے اندر کوئی شراب نہیں نہ مسلمان پیندا، نہیں نہ کوئی پیندا، سارا رہجہ جنگ پا کے شراب تو، سارا رہجہ پورے رہجہ جنگ دے اندر کوئی جوا تا نہیں نہ کھیل دا۔ مسلمان دی گل کر رہے ہیں، سائی دی گل کر رہے ہیں۔ کئی مسلمان شراب پیندے، کئی مسلمان جوا کھیل دے، کئی مسلمان جھوٹ بول دے، تو پوچھو جا کے انہوں نے کہا کہ ساڑھے نالوں بعد کوئی محب ہے ہی کوئی نہیں، ساڑھے نالوں بعد کوئی اللہ دے نبی نال پیار ہی کوئی نہیں کردا۔ 20 مسائل ایسے نے، 20 عمل ایسے نے۔ یہ تو میں عام باہر دی گل کی ہے، نمازیاں دی گل کر لو، جنہیں نماز یہ نہیں کہ نمازی جھوٹ نہیں بول دے، بولو ہاں بولو، نمازی جھوٹ نہیں بول دے، نمازی بھی جھوٹ بول دے۔ اور بھائیو سارے آنی اصلاح دی ضرورت ہے، سارے آنی نمازیاں دی بھی اصلاح دی ضرورت ہے، بے نمازیاں دی بھی اصلاح، سارے آنو اپنے آپ نو پرکھن دی ضرورت ہے، سارے آنو اپنے آپ نو پھرولن دی ضرورت ہے، ہر بندے نو اپنی اصلاح دی ضرورت ہے۔ اللہ کو دعا کرنا اللہ پاک سانو سارے آنو اپنے تئیں اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جتھے کسی دی کوئی برائی نظر آئے، کوئی خامی نظر آئے، بڑی اچھے طریقے دے نال لہدگی دے اندر انہوں بٹھا کے ان دی اصلاح کرو، انہوں سمجھاؤ۔ اینجنا ایک گل سنو میں اپنی بات میں مکمل کرا، کئی بندے ایس وجہ تو عمل نہیں کر دے، لو جی آپ نہیں عمل کرنا، ابھی تسی میری قبر چ پہنا ہے یا کسی آپ دی قبر چ؟ بولو ہر بندے نے اپنی قبر چ پہنا ہے کہ نہیں؟ بولو ہر بندے نے اپنی قبر چ جانا ہے کہ نہیں؟ ابھی تینوں کسے نال کی لگے، تو آپ تک کر، تو کسے دی خفیہ عبادت تو جاننا ہے، تو کسے دے خفیہ دے حالات تو جاننا ہے۔ فتوہ جڑن نو دا منٹ لگدا ہے، سکینٹ لگدا تے او گیا، عجیب بات ہے۔ اور یار ہر بندے دے میں اپنے عملہ دا حساب دینا، تساں نے بولو تساں نے اپنے عملہ دا حساب دینا، میں اپنے عملہ دی بنیاد تے قیامت کامیابی سمیٹنی، تساں نے
تساں نے اپنے عملہ دے نال کامیابی سمیٹنی ہے. اگر میں کوئی بات کہنا وا اگر اندے تے میں بذات خود عمل نہیں کردا اندہ جواب میں دینا یا تساں نے؟ اب بولو یار اندہ جواب کنے دینا ہے؟ میں سٹیج تے کھڑا جمعہ پڑھا رہا میں تانوں عمل دسدا پیا اگر میں تانوں کہاں جھوٹ نہ بولو آپ میں جھوٹ بولنا اندہ قیامت والے دن جواب میں دینا یا تساں؟ اندہ جواب میں دینا ہے. سیدھی بات ہے واضح بات ہے. اندہ جواب دے میں ہاں. اور سنو اللہ دے نبی نے اندے بارے جڑی وعید سنائی ہے وعید بھی بہت بڑی سنائی ہے بہت بڑی وعید سنائی ہے. جویں تانوں ڈر لگدا ہے ایویں ہر ایک نوں ڈر لگدا ہے. حدیث دے اندر آندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے میں معراج دی رات بڑے بڑے خطرناک ڈراونے منظر ویکھے. ایک منظر میں یہ بھی ویکھیا کہ ایک آدمی دیاں آنتڑیاں اندے پیٹ چوں باہر نکلیاں ہوئیاں نے تو او بھلا کی کردا پیا اپنیاں انہاں آنتڑیاں دے ارد گرد چکر لگاندا پیا. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ بندہ ہے جڑا کہندا سی لیکن آپ عمل نہیں سی کردا. کہندا سی آپ عمل نہیں سی کردا لوگاں نوں ترغیب دلاندا سی. او بھائیو ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے ہر بندے نے اپنی قبر دے اندر بینا ہے ہر بندے نے قیامت والے دن اپنے عملہ دی بنیاد تے جنت سے داخل ہونا ہے. کوئی کسے تے دھیان نہ رکھے کوئی کسے وال خیال نہ رکھے ہر بندہ عمل کرے عمل کرے. او حدیث ہو نہیں پڑھی اگر چنگی چیز تو انو شیطان تو بھی مل جائے تے پھر بھی قبول. او ایت الکرسی والا عمل حفاظت واسطے کنے دسیا سی؟ اب بولو رات نو اگر اپنے گھر دی حفاظت اپنے سامان دی حفاظت کرنی ہوئے تے ایت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ چور نہیں آئے گا تہاڈا گھر تہاڈا مال محفوظ رہے گا. یہ عمل کنے دسیا سی؟ یہ عمل شیطان نے دسیا سی. اوتھے تا نہیں ہوئے یہ نہ یہ کام نہیں کرنا یہ عمل تا شیطان نے دسیا سی. اس کو ایت الکرسی رات نو نہیں پڑھنی شیطان نے دسیا سی. اینجے نہیں ویرو کوئی بھی دسے وہ جیسا بھی ہوئے اگر عمل چنگا ہے تو انہوں اختیار کرنا چاہیے ہے کہ نہیں انہوں اپنانا چاہیے ہے کہ نہیں انہوں اپنانا چاہیے ہے انہوں اختیار کرنا چاہیے ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سارے انہوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سانو سچا محب بنائے. اللہ دے نبی نے جنہ کمہ تو روکے ہے اللہ سانو رکن دی توفیق عطا فرمائے. جیڑے کم کرن دا اللہ دے نبی نے حکم دیتا ہے اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.